الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم میں نے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا میں نے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سے رنگت نہ تیری سے بو ہے نکل جائے جاں میری تیری حرمت کی خاطر یہی دل کی حسرت یہی دل کی آرزو ہے آمین لا تعداد درود و سلام احمد مجتبی حبیب کبریا والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا آمینہ کلال پیکری حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور تحمیدات تحلیلات تقدیسات اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے برادران اسلام دنیا میں انسان کئی ایک چیزوں سے محبت کرتا ہے
کوئی اپنے والدین سے محبت کر رہا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، کوئی دوست احباب سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی فیکٹری اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنی گاڑی بڑی پسند ہے، کوئی اپنا بینک بیلنس سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے روپے پیسے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کی محبت خود رب العالمین نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، وہ عورتوں سے، بیٹوں سے، ڈھیروں سونے چاندی سے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے یعنی گاڑیاں وغیرہ، والانعام والحرث جانوروں سے اور کھیتی باڑی سے، ان چیزوں کو مزین کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے جو چیز خوبصورت ہوتی ہے انسان کو اس کی چاہت ہوتی ہے، انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی محبت اور ان چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ میں ان چیزوں کو کبھی حاصل نہیں کروں گا، ان سے دور رہوں گا، تو وہ انسان دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اس کے لیے یہ دنیا وبال جان بن جائے۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا متاع ہے، تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کا متاع ہونا بھی ضروری ہے، اس کا جو اسے دنیا میں فائدہ دے گی چیزیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی تو پھر یاد رکھیے یہ محبت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ان چیزوں کی محبت انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، تمہارے خاندان اور وہ مال جنہیں تم کماتے ہو، جنہیں تم ذخیرہ کرتے ہو، وہ تجارت تخشونها، اور تمہارے کاروبار جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها احب الیکم، اور تمہارے گھر بار اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو پھر یاد رکھو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق قوم کو کبھی رب ہدایت نہیں دیتا۔ تو ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے دین سے بڑھ جائے تو پھر یاد رکھیے یہ محبت انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ کے ہاں وہ انسان مومن ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو مومن تسلیم ہی نہیں کرتے جو بندہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے والدین سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بڑھ کے اسے عزیز نہ ہو جاؤں، اور دنیا کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کے اسے عزیز نہ ہو جاؤں۔ بالکل واضح پیغام ہے نبی علیہ السلام کا،
کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی۔ آج ہم دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن اپنے والدین کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر اور لوگوں کی خاطر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے کشک ڈال دیتے ہیں اور اپنی بیادری میں، اپنی ناک کٹنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے فرامین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ کے ہاں ایمان والا ہی نہیں ہے جس بندے نے دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ یہ تمام چیزیں جو پیچھے میں نے بیان کی ہیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کے انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ وہ بندہ بھی ایمان والا نہیں ہے جو اپنی جان سے بڑھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو نبی ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، ان کی جان سے بڑھ کے اسے عزیز ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے۔ آپ نے کہا، اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا، کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، الا من نفسی، مگر اپنی جان سے بڑھ کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اور اس بات کو کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی مجھ کو پیار نہ کرے۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا، الآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من نفسی، اب تو آپ مجھے میری جان سے بڑھ کے بھی عزیز ہیں، اب میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں وہ بندہ ایمان والا ہے جو دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عزیز رکھے۔ اور ایسا بندہ ہی حقیقی معنوں میں ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، اس حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں۔ فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں اگر کوئی بندہ ان تین چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے، وہ بندہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان میں پہلی چیز یہ ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہو جائیں، وہ بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان کفر میں لوٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈلنا انسان ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ یہ تین چیزیں اگر کوئی بندہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ بندہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو حاصل کر لیتا ہے۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی کہ خالق ارض و سما بھی تعریف کرے کہ یہی محبت ہے، اس چیز کا نام محبت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رب العالمین نے ذکر کیا اور فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو وہ ساتھی عطا فرمائے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے، اب ان کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی محبت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔
اگر وہ دشمن وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اور اگر وہ دشمن ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان والے ہوں، یہ ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ان کے ہاں صرف اگر مقام و مرتبہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنوں کا خیال نہیں کرتے. اگر وہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کا تو یہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل فرمائی. جب دوران جنگ ان کا باپ مقابلے میں آ گیا اور باپ کافر ہے، باپ مقابلے میں آیا تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شان میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کریں، ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت کرتے تھے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ان سے ملنے آئے جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. حالت کفر میں اپنی بیٹی سے ایک باپ ملنے کے لیے آتا ہے تو بیٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا اس کو لپیٹ دیتی. باپ نے کہا میری بیٹی، جب باپ اپنی اولاد سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی ہے اور ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے لیے بہترین بستر کا بندوبست کرتی ہے. کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر پہ قابل ہوں؟ تو بیٹی نے جو جواب دیا، سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. کہا یہ بستر پاک باتوں کے پاک باز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہو اور مشرک اس بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا جو بستر محمد رسول اللہ کا بستر. یہ پاک بستر ہے اور آپ پلید ہیں، آپ اس بستر پہ بیٹھ نہیں سکتے. یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کہ اگر ان کے باپ مقابلے میں آ گئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی ہے. سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کے متبنہ بیٹے تھے. یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننہال جا رہے تھے کہ رستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا اور انہیں غلام بنا کر مکہ میں لا کر بیچ دیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی نے خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کیا. جب نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدہ خدیجہ کی شادی ہوئی تو نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ نے حضرت زید ہبہ کر دیا کہ یہ آپ کو تحفہ ہے. نبی علیہ السلام کی صحبت میں یہ کافی عرصہ رہے. چند سال گزرنے کے بعد ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے آئے. انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پہچان لیا. تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہارے خاندان کے لوگوں نے تیری بڑی تلاش کی ہے اور تو یہاں ہے. خاندان کے لوگ اور قبیلے کے لوگوں نے واپس جا کر ان کے باپ سے کہا، ان کے چچا سے کہا کہ تمہارا بیٹا مکہ میں محمد نامی ایک آدمی کا غلام ہے. تو یہ درم و دینار لے کر مکہ میں آئے. اس وقت ابھی نبی علیہ السلام نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز نہیں تھے.
تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے بارے میں انہوں نے آ کے کہا کہ آپ جو درہم و دینار لینا چاہتے ہیں لے لیں اور ہمارے بچے کو آزاد کر دیں۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تھے۔ آپ نے کہا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ، بغیر کسی معاوضے کے اور روپے پیسے کے میں اس کو تمہارے ساتھ جانے کے لیے اجازت دیتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے والدین نے کہا اب آپ ہمارے ساتھ چلو۔ تو سیدنا زید نے کہا میں اس ہستی مقدس کو چھوڑ نہیں سکتا کہ جس نے مجھے باپ کی شفقت دی، ماں کا پیار دیا، خاندان والوں کی محبت دی، ایسے بندے کو میں چھوڑ کے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کی اس محبت کو دیکھا تو آپ نے سیدنا زید کے ہاتھ سے پکڑا اور حتیم میں تشریف لائے، اور حتیم میں آ کے آپ نے کہا آج سے زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد ہے، زید میرا بیٹا ہے۔ جب والدین نے محبت کا یہ انداز دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جس انسان سے ہمارا بیٹا اتنی محبت کرتا ہے اور جو انسان ہمارے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے ہم اس سے اس کو جدا نہیں کریں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس چھوڑ کے چلے۔ تو نبی علیہ السلام کی خاطر حضرت زید نے اپنے والدین، خاندان، قوم، قبیلے کو قربان کیا ہے۔ ایسی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عبی رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک میں عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کے کلمات کہے۔ گستاخی کے کلمات کہے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود غالباً یہی تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے کہا اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن عبی آپ کی شان کے اندر یہ نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو نے ایسے کلمات کہے تو اس نے کہا جی نہیں، میں نے ایسے کوئی کلمات نہیں کہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ کی شان میں یہ آیہ مبارکہ سورہ منافقون کی نازل فرمائی کہ ان لوگوں نے واقعہ ہی حقیقتاً یہی کلمات کہے ہیں جو عبداللہ نے کہے ہیں۔ ان لوگوں نے واقعہ ہی آپ کی شان کے اندر گستاخی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم لوگ جب مدینہ لوٹیں گے تو ہم وہاں جو عزت دار بن کے پھر رہے ہیں انہیں ذلیل کر کے نعوذ باللہ مدینے سے نکال دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کو بلایا، کہا تیرا باپ مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ واپسی پر مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی۔ کہا جب تک تیرے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتے نہ تو مدینہ میں جا سکتا ہے اور نہ ہی میں تجھے چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا عبداللہ اپنے باپ کو چھوڑ دو اس کو، نہیں تو لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کرواتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حلم اور تحمل تھا اور بردباری تھی کہ آپ بڑی بڑی نافرمانیوں کو اور بڑی بڑی گستاخیوں کا بھی پردہ پشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ آپ آج کے انتصاری کا مظاہرہ کرتے، جو رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرما دیں۔ لیکن آج اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی حرمت کی پامالی کرے گا تو اس کے لیے کوئی بھی معافی کے چانس نہیں۔ وہ انسان واجب القتل ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ کوئی بھی انسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، وہ انسان واجب القتل ہے۔ لیکن آج جب ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں اور مسلم امت کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وہ عبداللہ تھا کہ جس نے اپنے باپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا، اور یہاں یہ ہمارے حکمران ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے سفیروں کی حفاظت کرتے جا رہے ہیں،
ان کے سفیروں کو نہیں نکال سکتے، گستاخی سے روکنا تو دور کی بات ہے۔ یہ تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے ریاست مدینہ سے ان ظالموں کو نکال نہیں سکتے۔ اللہ ان ظالموں کو، ان ظالم حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت جو ہے وہ ہر مومن مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی محبت کو دیکھیں، کیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کی ہے۔ ماں نے کہا ہے میرے بیٹے واللہ ما اکلت الطعام ولا شربت شرابا، اے میرے بیٹے نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی حتی تکفر بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اس چیز کا انکار کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اے میری ماں، ما ترکت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت دین هذا النبی فقلی ان شئت او لا تأکلی، اے میری ماں تو کھا یا نہ کھا، تو پی یا نہ پی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ محبت ہے ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی لیے تو رب نے کہا لا تجد قوم یؤمنون باللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، چاہے وہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد، ان کے بھائی اور ان کے خاندان اور قوم اور قبیلے کے لوگ بھی کیوں نہ ہو۔ والدین سے بڑھ کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور اپنی اولاد سے بڑھ کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے باپ سے ایک دن، کیا میرے ابا جان جنگ بدر تھی اور آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا ہے میرے بیٹے اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے کبھی بھی نہ چھوڑتا، تجھے ضرور قتل کرتا، تو نے باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا لیکن میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن پا کر ضرور قتل کرتا۔ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد سے بڑھ کے انہوں نے کی ہے، اسی لیے تو ان کی رب نے تعریفات بیان کی ہے۔ اپنے بھائیوں سے بڑھ کے انہوں نے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ جنگ بدر ہے، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جنگ اپنے ہی سگے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس لیے قتل کر دیا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا اور انہیں باندھا جا رہا تھا، تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی اس میں تھے، تو سیدنا مصعب کے بھائی نے کہا اے مصعب تو میرا بھائی ہے، تو سیدنا مصعب نے کیا کہا؟ میرا بھائی تو نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ یہاں خون کے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے، اگر ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو ان کے لیے صحابہ کے پاس کوئی محبت نہیں۔ آج ہم کافروں سے محبت کرتے ہیں، آج ہم اللہ کے رسول اور کے دشمنوں سے محبتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کو قربان نہیں کرتے۔ انہوں نے تو اپنوں کو قربان کیا، بیگانوں کو تو دور کی بات ہے قربان کرنا۔ بیگانوں کی تو ان کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، جبکہ انہوں نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو، اپنے ہی خون کے رشتوں کو، اپنے ہی والدین کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کیا۔ بیادری خاندان، قوم، قبیلے کو ان لوگوں نے قربان کیا ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب نبی علیہ السلام مشورہ مانگ رہے تھے تو آپ نے کہا ان کے بارے میں رائے پیش کرو، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہیں، اے اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جو فدیہ ہمارے پاس آئے گا اس سے ہم قوت اور طاقت حاصل کریں گے، ہم جنگی
والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رائے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مجھے دیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کو دیے جائیں، علی کے رشتہ دار علی کو دیے جائیں، عثمان کے رشتہ دار عثمان کو دیے جائیں، جس جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور اس سے کہا جائے اپنے ہاتھ سے ان کی گردنیں مارو، ان کو قتل کرو۔ اور ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچ جانا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی محبت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی کیوں نہ۔ ایسی محبت کا رب مطالبہ کرتا ہے، اور ایسی محبت جب ہوگی تو رب ان لوگوں کی تعریفات بیان کرتا ہے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنا قربان کر دیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے جب مکہ سے نکل رہے تھے تو اپنا ساز و سامان، اپنی تجارت کا سامان، اپنا روپیہ پیسہ، اپنے بیوی بچوں کو لے کر مکہ سے نکل رہے تھے کہ سسرال والے آ گئے، بیوی چھین کے لے گئے، والدین آئے اولاد چھین کے لے گئے، بھائی آئے سواریاں اور ساز و سامان چھین کے لے گئے، کہا جانا چاہتے ہو تو خالی ہاتھ یہاں سے جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے نکلتے ہیں، خالی ہاتھ پیدل مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے ہیں، آپ نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف مسجد کے دروازے پر ہے۔ میں عبد الرحمن کی کیسی حالت بنائی ہوئی، کپڑے بسیدہ میلے کچیلے ہو چکے ہیں، پاؤں پھٹ چکے ہیں، ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے، خشکی کی وجہ سے وہ بھی پھٹ چکے ہیں۔ بھائی عبد الرحمن کی کیسی حالت ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین اور ایمان کی دولت لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سب کچھ لٹا کے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو بچا کے لائے ہو تو تیرے لیے سب کچھ ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا تو کوئی کہتا ہے میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں اسے دیتا ہوں، میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ میں اسے دیتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، یہ دیکھ لے جو اس کو پسند آتی ہے اس کو میں طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد یہ اس سے شادی کرے۔ ایسی اخوت اور ایسی محبت ان لوگوں کے لیے پھر ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ انسان کو اپنی جان سے بڑھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عزیز ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی محبت جب ہم کریں گے تو ہماری محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ نبی علیہ السلام جنگ بدر کے لیے صحابہ سے مشورہ مانگ رہے تھے۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مہاجرین صحابہ بار بار کھڑے ہو کے کہتے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ نبی علیہ السلام بار بار کہتے تمہاری کیا رائے ہے، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو، یہ انصار مدینہ کے سردار تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے آپ انصار مدینہ کی رائے لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیز البحر لاخذنا، اے اللہ کے رسول قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم آپ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، یہاں تک کہ آپ اگر ہمیں دریا میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ اور آگے کیا کہا لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ یہاں سے شروع ہو جاؤ اور برق جماعت کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ تو اللہ کے رسول ہم ضرور پہنچیں گے۔ اور آگے کیا کہا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ بھی انصار مدینہ کے ایک قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول انا لا نقول کما قالت بنو اسرائیل، ہم ایسی بات اپنی زبان سے کبھی نہیں لائیں گے جو بات بنو اسرائیل نے موسیٰ کے لیے کہی تھی کہ جب رب نے ان سے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ
یہ بستی تمہاری ہوگی۔ تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں جا کر وہاں لڑیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم ایسی بات کبھی نہیں کہیں گے، ہماری زبانوں پہ ایسی بات کبھی نہیں آئے گی۔ وَلَٰكِن نِمْضِي وَنَحْنُ مَعَكَ، آپ جہاں جائیں گے ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ یہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ ایسی محبت کا رب ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، یہاں تک کہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کی جائے۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر جب یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو سیدنا انس بن نضر اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے قومی موتوا علی ما مات رسول اللہ، اے میری قوم کے لوگوں جس دین پہ اللہ کے رسول کٹ گئے، شہید ہو گئے، تم بھی اسی دین کے اوپر کٹ جاؤ۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں انہیں سوری دیا جا رہا ہے، سوری پہ چڑھایا گیا، کوئی تلوار کی نوک سے انہیں اذیت دے رہا، کوئی اپنے نیزے سے ان کو اذیت دے رہا ہے، کوئی اپنے تیر سے ان کو اذیت دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کیا تو یہ پسند کرتا ہے اَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا عِنْدَنَا الْآنَ مَكَانَكَ، تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، نَضْرِبُ عُنُقَهُ، ہم ان کی گردن مار رہے ہوتے، وَإِنَّكَ فِي أَهْلِكَ، اور تو اپنے گھر میں خوش باش ہوتا۔ جواب آیا وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ، اللہ کی قسم ہے میں تو یہ پسند نہیں کرتا، أَنَّ مُحَمَّدًا الْآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، کہ میرے محبوب آپ جس جگہ پر ہیں وہیں پہ وہ ہوں، تُصِيبُهُ شَوْقَةٌ، انہیں کوئی کانٹا چبھ جائے تو تُؤْذِيهِ، وہ کانٹا انہیں تکلیف دے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ وَأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي، اور میں اپنے گھر میں ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ جب یہ جواب ابو سفیان نے سنا تو اس نے کہا تھا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُحِبُّهُ أَصْحَابُهُ كَمَا يُحِبُّ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ہے، لیکن جیسی محبت نبی کے صحابہ نبی سے کرتے ہیں ایسی محبت میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں دیکھی۔ یہ محبت ہے صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اغیار بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ واقعہ ہی یہی محبت ہے۔ ایسی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ سیدنا حبیب یہ نبی علیہ السلام کے قاصد تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں پیغام دے کر خط دے کر روانہ کیا، جاؤ مسلمہ قذاب کے پاس میرا یہ پیغام اس تک پہنچاؤ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، قذاب ہے۔ یہ پیغام لے کر یہ مسلمہ قذاب کے پاس گئے۔ سیدنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمہ قذاب پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں، میری نبوت اور رسالت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہا تیری بات مجھے سنائی نہیں دیتی، تیری بات مجھے سنائی نہیں دیتی۔ اس نے کہا اس کے جسم کے اس کا ایک ایک جوڑ کاٹ دو اور میری نبوت اور رسالت کے بارے میں اس سے پوچھو۔ وہ ایک ایک جوڑ کاٹتے گئے، ایک ایک جوڑ کاٹتے گئے اور اس سے پوچھتے گئے بتا مسلمہ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا تھا مجھے تمہاری بات سنائی نہیں دیتی۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے تو یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی پیش کرتا۔ اپنی جان سے بڑھ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، دنیا کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کے انہوں نے محبت کی ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہونی بھی چاہیے۔ یہ تو صحابہ تھے، بعد کے دوروں میں بھی ہر حکمران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار جس طرح بھی کیا ہے وہ تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہے۔ عبدالحمید سلطان عبدالحمید دوم یہ خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے۔ ان کے دور میں روم کے حکمرانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی کوشش کی۔
انہوں نے خاکے بنا کر شائع کرنے کی کوشش کی، کارٹون بنانے کی کوشش کی، تو انہوں نے جو ان کا سفیر تھا روم کا ان کے پاس، اسے بلایا اور کہا تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، اگر 2 دن کے اندر اس فلم کو ریلیز کرنے سے نہ روکا گیا تو پھر پوری ملت اسلامیہ کو لے کر میں تمہارے اوپر چڑھائی کروں گا۔ اس نے کہا یہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات کہہ کر اسے کہا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ ان کا جو مشیر تھا پاشا، اس نے کہا آپ نے اتنے بڑے ملک کو دھمکی لگا دی ہے، جنگ کی آپ نے ان کو جنگ کا اعلان کر دیا ان کے ساتھ۔ کہا میرا زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا، اگر میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے میں کچھ کر نہ سکوں۔ یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی تھی، اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جس قوم کے نبی کی توہین کر دی جائے اور وہ کچھ کر نہ سکے۔ لیکن آج ہمارے حکمران تو لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں، ظلم ہوتا ہے اور یہ جواب دینے کی جسارت بھی نہیں کرتے اور ادھر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیا تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے۔ بندہ ان سے پوچھے پہلے کون سے تم ہمیں دودھ کی نہروں میں نہلا رہے ہیں؟ 1 کلو چینی لینے کے لیے 3-3 4-4 گھنٹے ہمارے مسلمان بھائی ذلیل ہو رہے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ چینی ہے، نہ چاول ہے، نہ گندم مل رہی ہے، ہر چیز کی قلت نظر آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کس معیشت کی بات کرتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پاسداری کی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال کو قربان کیا ہے۔ یہ سارے واقعہ میں نے پیچھے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کسی ایک واقعہ میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی۔ ہر صحابی نے جس سے جتنا ہو سکا اس نے کیا ہے۔ اگر آج آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر یہ قربانی پیش کریں گے، رازق فرانس نہیں ہے، رازق امریکہ نہیں ہے، رازق ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ڈر جاؤ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کے حقیقی بندے تم بن جاؤ، حقیقی بندے تم بن جاؤ، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو آج ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر حقیقی معنی میں انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے، تو یہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں اللہ فرماتا ہے تمہارے قدموں میں بٹھا دوں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غالب تم ہی رہو گے اگر تم حقیقی معنی میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کون سے کام کریں۔ یہ تو حکمرانوں کے کام ہیں، وہ جانیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے پیار کریں، داڑھیوں کو اپنے چہروں پہ سجائیں، پردے کو عام کر دیں، معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی کو ختم کر دیں، اپنے گھروں سے بے حیائی اور فحاشی کو مٹا دیں، راستوں کو پرامن بنا دیں، اور ہر وہ چیز جو اسلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس سے اسلام نے ہمیں روک دیا اس سے رک جائیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔